الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی علیکہ وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی علیکہ وصحابک یا حبیب اللہ. I am Iqbal Contractor, live from New York with Allama Maqsood Ahmed Qadri Sahab, the Sunni Imam, and I'm with world famous Natkhan Al-Haj Hafiz Muhammad Shohwadi Sahab, and they both are here. They are very well known to all over the world and in the USA also. So I welcome them both. Assalamu alaikum, Janab, kya haal hai se? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کا بھی تعارف کرا دیں اور ان کو دعوت دیں کہ ہی کین اسٹارٹ، اینڈ وہ معذرت بھی کر لیں کہ حضرت ہی از کمنگ ان 15 منٹس. جی ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ آج ایک بار پھر ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم یہ روزانہ کی جو ہماری رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن ہے ہمارے عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیج پر، اور ہمارے اقبال کنٹریکٹر صاحب اس کا انتظام کرتے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو ہمارے جو مہمان تشریف لا چکے ہیں حافظ قاری محمد علی سہروردی صاحب، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں. اور ہمارے دوسرے مہمان طبیعت ناساز ہے، انشاءاللہ حضرت قبلہ تھوڑی دیر میں علامہ صاحب تشریف لائیں گے اور ضرور ہمیں زیارت جو ہے وہ ان کے شرف حاصل ہوگا، اور برکت کے لیے انشاءاللہ حضرت کلمات بھی فرمائیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے. تو انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہمارے خصوصی انڈیا سے ہمارے ساتھ جلوہ افروز ہوں گے، جن کو دیکھنے کے لیے ہمارے سارے جو ویورز ہیں وہ بے چین ہیں. انشاءاللہ ان کی زیارت کا ہمیں شرف حاصل ہوگا. تو ہمارے ساتھ چونکہ محمد علی سہروردی صاحب ساتھ ہیں، تو آج چونکہ زیادہ تر غزوہ بدر کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے اس میں صحابہ کی جانثار قربانیاں ہیں، اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دن بھی ہے. تو اس حوالے سے بھی اگر کوئی منقبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بھی ہو، تو جتنے بھی ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں برائے کرم اس کو شیئر کریں، دوسروں کو انوائٹ کریں. اور بغیر کسی تاخیر کے میں چاہوں گا کہ حافظ قاری محمد علی سہروردی جو دنیا میں نعت کے حوالے سے مشہور اور معروف ہے، وہ تلاوت کلام پاک بھی فرمائیں، اور پھر حمد اور پھر نعت، اور پھر انشاءاللہ جس طرح فرمائشیں آئیں گی. جی حضرت. جزاک اللہ علامہ صاحب، آپ کی محبتوں کو بہت شکریہ. یقیناً میں تو کبھی کبھی آتا ہوں، لیکن آپ الحمدللہ مستقل آ رہے ہیں، اور یقیناً یہ ٹائم دینا ہی بہت بڑی بات ہے. اور آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اقبال بھائی کو، آپ کو. الحمدللہ کئی مرتبہ آپ کی زیارت ہوئی، اور یقیناً یہ ہمارے لیے باعث برکت، باعث رحمت ہے کہ اس سرزمین پر رہ کر بھی آپ نے وقت نکالا جہاں پر یہ مقولہ مشہور ہے کہ ٹائم از منی. تو الحمدللہ اس وقت ہر بندہ پریشان، اور ہر بندے کے معاملات بالکل جو ہے وہ بالکل یکسر مختلف ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ وقت دے رہے ہیں، دین کے لیے وقت دے رہے ہیں. اللہ اس کا بہتر اجر آپ کو نصیب فرمائے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر سبحان اللہ. فصل لربك وانحر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. إن شانئك هو الأبتر. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
صدق سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ماشاء اللہ اچھے قاری ہیں، اچھے حافظ ہیں، ماشاء اللہ بہت خوب. سبحان حضور آپ کی محبت ہے. مجھے آپ کے وہ جملے نہیں بھولتے. آپ نے فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ آپ نے جہاں پر بھی محفلوں میں جایا کریں، اگر وقت ہو یہ اور بہت ڈبل آ رہی ہے. ابتدا ہو تو کوشش کریے اس میں آپ نے تلاوت کوشش کر کے ضرور کیا کریں. تو مجھے وہ جملے آپ کے یاد ہیں، اور بس یہ آپ لوگوں کی صحبت کا اثر ہے یقیناً انشاءاللہ. ایسا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت آیا جایا کرتا تھا آپ کے دروازے پہ. تو ایک دن حضرت عمر نے اس کو تھوڑی سرزنش فرمائی، فرمایا جاؤ اٹھو اور جا کے قرآن سیکھو. تو اس کے بعد کافی عرصہ وہ شخص غائب ہو گیا. تو حضرت عمر نے اس کی بڑی تلاش کی. آخر وہ جب حاضر خدمت ہوا تو آپ نے پوچھا بھائی کہاں چلے گئے تم تو بالکل ہی غائب ہو گئے. تو اس نے کہا کہ انی وجدت فی کتاب اللہ ما اغنانی عن باب عمر، کہ مجھے اللہ کی کتاب میں وہ کچھ مل گیا کہ میں عمر کے دروازے سے بے نیاز ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ، بہت خوب. اللہ مزید فضل. ماشاء اللہ. جی یہ کافی فرمائشیں آ رہی ہیں، بس اب آپ شروع ہو جائیں. یہ ساتھی سلام بھی کہہ رہے ہیں. جی حمد کی طرف چلتے ہیں ہم. ڈبل یہ سوچ رہا ہوں میں حمد کون سی پڑھوں. آواز کچھ ڈبل آ رہی ہے، پتہ نہیں. اب آ رہی ہے صحیح آپ کو آواز؟ اب صحیح ہے؟ ایکو تھوڑا کم کر دیں، ایکو تھوڑا کم. اب صحیح ہے؟ اب ہاں، صحیح ہے؟ آپ صحیح. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی سیدنا حاضر ہے تیرے دربار میں ہم. سبحان اللہ. اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم. اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدائے چشم نم. اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدائے چشم نم. اللہ کرم اللہ کرم. ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمین آمین. ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دیکھا ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو. ہر سال کروں میں طواف حرم. اللہ کرم اللہ کرم. ہر سال کروں میں طواف حرم. اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم. اللہ کرم اللہ کرم. اور میری آنے والی سب نسلیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمین آمین.
میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھے، تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھے، اسباب ہو ان کو ایسے بہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اسباب ہو ان کو ایسے بہم، اللہ کرم، اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ہے آرے جائے کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم. کرم. آمین ثم آمین. آمین آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. بہت ساری فرمائشیں اقبال ہیں. بھائی کو فرمائش ہے تو وہ لے لیتے ہیں. بہت ساری ہیں. ذرا سو مینی آف دیم. ایک میں ہی نہیں آواز آ ان رہی پر ہے؟ قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب تو عالم محبوب یگانہ ہے، جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے غم جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے غم جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا بابا ہے، بابا ہے زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، آؤ زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال ترانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال ترانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال ترانہ ہے،
سبحان اللہ. سے نہ بر جائے کیوں نام محمد پر یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. صاحب فرماتے ہیں کہ ہم جتنے ہی گنہگار، جتنے ہی سیاہ کار اور جتنے ہی وہ امتی کہ ہماری بظاہر کوئی اوقات نہیں، یہ حضور کی کرم نوازی ہے. تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر بدکار سہی، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ابھی ایک اور ایک فرمائش ہے، مگر میں آپ اس سے پہلے میں ایک فرمائش کروں. already from here I would like you to tell us if you have any like new videos have come up. آگے کوئی ہے آپ کے پاس؟ کوئی پلیز. اچھا، وہ رمضان کے حوالے سے ابھی میں نے کلام ریکارڈ کروایا ہے اور بہت خوبصورت کلام ہے، اور کافی لوگوں نے بہت مجھے آج بھی رات میں بھی کال آئی، 2-3 کالز آئی کہ وہ جو آپ نے بچوں کا اس میں جو سیشن دیا ہے اور جو بچوں کو انکریج کرنے کے لیے کہ بچے روزے رکھتے ہیں، تو یقین مانے میرے گھر پہ جو ہے وہ میرے بھائی کے بچیاں ہیں اور میرے بیٹے ہیں، تو وہ اکثر اس کو ایک تو گنگناتے رہتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ ان کی والدہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی ایسا کلام ہو جو اتنا گنگناتے ہو. اور جب میں جیسے تھوڑی دیر اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو بچے آپس میں جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس میں بہت اچھا شعر ہے کہ وہ شعر ہے نا وہ اس میں کہ آج تو روزہ رکھا ہے پورے دن کچھ کھانا نہیں، شام میں کھانا ہے. تو وہ بچے جو ہے نا وہ ایسے گنگنا رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں. اور ابھی بھی ایک چھوٹی سی بچی ہے، وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہے، میری بھائی کی بیٹی ہے، وہ دیکھ کر مسکرا رہی ہے. اور ابھی وہ سوئی بھی تھی، اور یہ میری آواز سن کر، چونکہ ایک ہی روم ہے اور اسی سے میں لائیو بھی کر رہا ہوں، اور یہ بچے جو ہے وہ یہاں پر ہی چھوٹے سوئے ہوئے ہیں، تو ایک بچہ جس میں سے اڑ گیا اور مجھے دیکھ کر وہ مسکرا رہی ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بچوں نے بہت زیادہ پسند بھی کیا، یہاں پر بھی پاکستان میں لوگوں نے انڈیا سے بہت زیادہ فیڈ بیک آیا مجھے، اور یقیناً یہ آپ لوگوں کی محبت ہے. تو ایک شعر میں پیش کر دیتا ہوں، پورا کلام نہیں، ایک شعر میں رمضان کے حوالے سے. آیا اللہ کا مہمان، آیا ہے ماہ رمضان، آیا اللہ کا مہمان، آیا ہے ماہ رمضان، آیا اللہ کا مہمان، آیا ہے ماہ رمضان. حضرت قبلہ تشریف لا چکے ہیں، ہم حضرت کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قبلہ احمد صاحب، اہلا وسہلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی شفقت فرمائی. ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی طبیعت ناساز تھی، اور ہاں اصل میں ایک تو تھوڑا سا مغالطہ یہ بھی ہو گیا کہ میں نے اقبال بھائی سے کہا تھا کہ میں سنڈے آپ کے یہاں ہوگا، منڈے ہمارے یہاں صبح ہوگا، تو ہم تو کل انتظار کر رہے تھے. جب کل کوئی میسج نہیں آیا مجھے لگا شاید پروگرام ہمارے سنڈے آج ہے نا حضرت. ہاں وہ بس وہ اسی وجہ سے
کنفیوژن ہو گیا تھوڑا. 12 گھنٹہ پہلے آپ ہیں. جی 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 تو بہرحال آپ کی شفقت آپ ویسے آج نے طبیعت بھی تھوڑی سی میری ناساز ہے, سر میں درد ہے, مگر اب اقبال بھائی داد میں حاضر ہو گیا. جزاک اللہ حضرت. میرا سچی میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے طبیعت ناساز ہونے کی پھر بھی آپ نے جوائن کیا. اللہ پاک آپ کو سلام رکھے اور ہمیشہ آپ کا سایہ ہم سب کے ساتھ قائم و دائم رکھے. آواز جو ہے وہ ٹکرا ٹکرا کے بہت آ رہی ہے. اچھا اپنا سب کچھ بند آپ ہے. کے پورے خاندان کی ماشاءاللہ جو خدمات ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ اہل سنت پر ایک بہت محمد علی بھائی آپ صحیح تھنک میری طرف سے بالکل صحیح ہے. مجھے بھی ٹھیک آ رہی ہے. جی جی نہیں, آئی کین ہیئر دی ایکو ٹو. آپ کی طرف سے تو کھلا ہوا نہیں ہے کہیں کو وغیرہ. تو معزز جو ہمارے ویورز ہیں میں ان کو بتا دوں کہ ہمارے معزز مہمان جو اس وقت انڈیا سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, جلوہ افروز ہیں, نہ صرف انڈیا بلکہ پورے عالم اسلام میں جن کا فیض, جن کے خاندان کا فیض جاری و ساری ہے, جنہوں نے مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کے لیے بے پناہ خدمات سر انجام دی ہیں, تھیں اور دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کو وہ پوری دنیا میں عام فرما رہے ہیں. کیا افریقہ, کیا انڈیا, کیا پاکستان, کیا یورپ اور کیا امریکہ. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں حالات بہتر ہوں گے کرونا وائرس کے. یہ جو ایک مصیبت آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتحان سے ہمیں سرخرو فرمائے گا اور انشاءاللہ حضرت بنفس نفیس بھی یہاں تشریف لائیں گے. بغیر کسی تعارف کے میں مختصر یہ کہوں گا, ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا پیر محمد نورانی میاں اشرفی جیلانی انڈیا سے تشریف فرما ہے. تو میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ حضرت اپنے ارشادات سے ہمیں مستفیض فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. صدق اللہ العلی العظیم. الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کوشش کروں گا کہ حسب وعدہ 5-10 منٹ گفتگو کر سکوں, اور آپ لوگوں سے روبرو ہونے کا موقع ملا ہے تو تھوڑی سی باتیں جو ہیں وہ دھیرے دھیرے اپنے انداز میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا. ماہ رمضان شریف کا انتہائی پاک باز مہینہ چل رہا ہے, اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ ہم سب جو ہے اپنے اپنے گھروں میں لاک ڈاؤن کے شکار ہو کے قید میں ہیں, اور بالخصوص انڈیا میں, پاکستان میں اور بہت سارے ممالک میں تو سختی سے لاک ڈاؤن پہ عمل ہو رہا ہے. یہ موقع اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم اسے راضی کریں. ہر نگیٹو میں ہمیں پازیٹو دیکھنا چاہیے, اور اگر یہ خوبصورت موقع ہمیں ماہ رمضان میں مل رہا ہے تو پھر یہ سونے پہ سہاگا ہے. یاد رکھیں گے یہ وہ ماہ پاک ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنا مقدس کلام اتارا, اور یہ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اسی ماہ پاک کے حوالے سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سبحان اللہ. اس رات کا عالم یہ ہے اس ماہ رمضان کا کہ حضور نے فرمایا کہ من صام شہر رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ ماہ رمضان کا قیام کیا اور اس میں روزے رکھے, اللہ پاک اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. بلکہ حد تو یہ ہے کہ حدیث نبوی ہے, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صحیحین میں ہے کہ ان فی الجنۃ باب یقال له الریان لا يدخله الا الصائمون. کہ جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان,
اور اس دروازے سے کوئی اور نہیں بلکہ صرف اور صرف روزے دار گزریں گے. بلکہ انتہا تو یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے، یعنی رب ذوالجلال کا ارشاد والا شان ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں. سبحان اللہ. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ساری عبادات اللہ کے لیے، مگر کسی عبادت کے لیے اللہ نے گارنٹی نہیں لیا. نہ روزے کے لیے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، نہ حج کے لیے کہا، نہ زکوٰۃ کے لیے. لیکن جب بات روزے کی آئی تو فرمایا یہ میرے لیے ہے، دس از فار می اینڈ آئی ول گیو یو ریوارڈ آن اٹ، اور اس کی جزا میں تمہیں دوں گا. تو عزیزان ملت، یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ آخر روزے میں وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے رب کعبہ نے یہ فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے. تو اس کی کئی چند وجوہات میں سے صرف ایک وجہ میں بتا دوں کہ اس کی سب سے خوبصورت وجہ یہ کہ ہر عبادت میں تظاہر کا پہلو ہوتا ہے. آپ حج کریں گے تو ظاہر ہے تنہائی میں نہیں کر سکتے، آپ کو مکے جانا ہے، عرفات مینا میں وقوف کرنا ہے تبھی حج ہوگا. زکوٰۃ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے نہیں دے سکتے، آپ کو کسی کو ادا کرنا ہے. ایسے ہی نماز آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ جمعہ کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے، کسی کے سامنے پڑھنا ہے، کسی کے ساتھ پڑھنا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف بندے اور اس کے مولا کے درمیان ہی رہے. سبحان اللہ. بندہ روزے سے ہے یا نہیں ہے یہ صرف بندے اور مولا کے درمیان ہے. اور پھر بھی اس نے روزہ رکھا، اس کا مطلب اس نے روزہ سب کے لیے نہیں، صرف اپنے رب کے لیے رکھا ہے. اب روزہ ہماری روحوں میں بالادگی پیدا کرنے کے لیے زبردست ہے. روزے کے ذریعے ہم اپنی شہوانی خواہشات کو کنٹرول بھی کرتے ہیں، اپنے غصے پہ قابو لاتے ہیں. روزہ ہمیں نفس امارہ سے بچا کر نفس مطمئنہ کی طرف مائل بھی کرتا ہے، کیونکہ نفس خوشی کا اس سے خوبصورت اور کوئی ذریعہ نہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ. اب اگر آپ اس کو موجودہ صورتحال کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ایک طرف کورونا کووڈ-19 کی وبا ہے، اور اس کی پاداش میں لوگ سوشل ڈسٹینسنگ، فزیکل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے نہ مسجد میں جا رہے ہیں، نہ کہیں جا رہے ہیں، نہ کوئی سوشل گیدرنگ ہو رہی ہے، اپنے گھروں میں مقید ہیں. اس حوالے سے امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ وبا بھی آوے تو اس کا پازیٹو نکالے، اور اس کا سب سے بنیادی پازیٹو یہ ہے، بلکہ ایک باب آپ نے ایک کتاب اس حوالے سے لکھی آپ نے، بذل المعون فی فضل الطاعون، اور اس کتاب کے اندر ایک مستقل ایک باب آپ نے باندھا ہے جس کا نام ہے ومن فوائد الطواعین، یعنی طواعین یعنی طاعونوں اور وباؤں کے فائدے کیا ہیں. ظاہر نقصانات تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ ملک کا اقتصاد، اس کی اکانومی متاثر ہو رہی ہے، نظام کائنات بالکل درہم برہم سا ہو گیا ہے. کتنے ملک جو ہیں وہ بینک کرپٹ ہونے کی کگار پہ ہیں، کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے، کتنے مزدور جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے. یہ تو نقصانات ہیں، لیکن اس کے جو اخروی فوائد ہیں میرے دوستو وہ یہ ہے کہ سب سے بنیادی فائدہ یہ ہے کہ یہ اس کے ذریعے ہمیں دنیا کو بھول کر کے آخرت کی پلاننگ کرنے کا موقع ملتا ہے. تقصیر العمل جسے عربی میں کہیں. ہم دنیا میں بہت سارا پلان کرتے ہیں، بڑی امیدیں باندھے رہتے ہیں کہ یہ یہاں پر انویسٹ کریں گے، وہاں انویسٹ کریں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اور اس تگ و دو میں، اس دوڑ بھاگ میں unfortunately we forget the reason of creation. Why did Allah subhanahu wa ta'ala create us? And we know that the Allah subhanahu wa ta'ala create us to do worship. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. But unfortunately we forgot. ہم بھول گئے. So that particular roza and especially the waba will remind you to go towards your target. آپ اپنے مقصد کی طرف دیکھیں کہ آپ اس دنیا میں آئے کیوں. اس نے ہمیں احساس دلایا کہ اے دنیا کی پلاننگ کرنے والوں، اے دنیا کی رنگ ریلیوں میں دوڑنے والوں، اے اپنے بینیفٹس کو تلاشنے والوں، ذرا کبھی آخرت کا بھی فائدہ، اس پر بھی کوئی غور، اس پر بھی کوئی پلاننگ ہے کہ نہیں. یہ اس نے ہمیں جگہ کی بتایا. اور دوسرا فائدہ ہے تحسین العمل. اپنے عمل کو سدھارو، اپنے گناہوں کو یاد کرو اور try to make yourself pious. Try to purify your heart and soul. You got dirty.
You were completely misguided. Now the time has come to go towards the straight path and to think about the reality, because there are three most important things in the life of human being. The first thing is beauty. The second thing is quality. The third thing is reality. And I can tell you the beauty has very short time. The quality has little bit more time than the beauty. But the only one thing which is called reality will never ever finish. हकीकत कभी फिनिश नहीं होती. हम ब्यूटी के पीछे भाग रहे हैं, कुछ अक्लमंद लोग क्वालिटी के पीछे भाग रहे हैं, मगर इस वबा ने आके हमें आहट दी, नॉक किया हमारे दरवाजे को और कहा ब्यूटी नहीं, क्वालिटी नहीं, कामयाब होना है तो रियलिटी के पीछे भागो. क्या कहना. और रियलिटी ये है कि वी born under the will of Allah. Reality ये है कि we will die under the will of Allah. So when we born under the will of Allah, we will die under the will of Allah. So we have to stay in this world in between under the will of Allah. Why we forgot? Why we obey our own will? हम अपने एम्बिशंस, अपने डिजायर, अपनी लाइकिंग के पीछे कब तक भागते रहेंगे? अपने अमल को सुधारने की का हमें मौका इस वबा ने दिया है, और ये हमारी खुशनसीबी है कि माह रमजान में हमें ये मौका मिला है. वो माह रमजान जहाँ एक नफली इबादत का सवाब फर्ज इबादत के बराबर होता है, वो माह रमजान जहाँ एक फर्ज इबादत का सवाब 70 इबादतों के बराबर होता है, एक रकत का सवाब 70 रकत होता है, एक आयत तिलावत का सवाब 70 आयतों के बराबर होता है. उसमें अगर हम अपने अमल को नहीं सुधारेंगे तो आखिर कब सुधारेंगे? बेशक. तीसरी भी एक बात मैं अर्ज करता चलूं कि अल यक़ज़तु मिनल ग़फ़ला, ये भी इमाम इब्न हजर ने फरमाया कि बेदार हो. हम सो रहे हैं, we were sleeping, but now the time has come. The waba got us up. वबा ने हमें जगाया और वाकई हम गाफिल हैं. आप भी गाफिल, हम सब गाफिल थे. इस वबा ने हमें बेदार किया कि get up, wake up, open your eyes. Look at the reason of creation. Why did Allah subhanahu wa ta'ala create you? Open your eyes. Look at the reality. Face the reality. इस चीज ने हमें आमादा किया. हम सोए हुए थे गफलत की नींद में. इस वबा ने हमें बेदार किया, और वो भी ऐसे महीने बेदार किया जो माह रमजान का महीना है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है जिसको इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फरमाया, अत-तज़व्वुद लिर्रहला. अपनी आखिरत की तैयारी, सफरे आखिर की तैयारी अभी से शुरू कर दो. चारों तरफ से मौत की खबरें आ रही हैं. कोरोना वायरस से मुतासिर लोग यके बाद दीगरे जा बहक हो रहे हैं, हलाक हो रहे हैं, मर रहे हैं. इन हलाकतों ने, इन लाशों ने हमें ये सोचने का मौका दिया है, now your turn will come. So before you pass away, try to become a perfect Muslim. Try to become and get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. अल्लाह के करीब हो जाओ, अपने ताल्लुक को अल्लाह से कामिल रखो. अगर हम अब न कर सके तो हमारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में. काबिल मुबारकबाद हैं हमारे इकबाल भाई और उनकी टीम और ये चैनल के लोग, जिन्होंने इस खूबसूरत मौके को इन महफिलों के जरिए सजा रखा है. अल्लाह पाक आप सबके इल्म में, अमल में, सेहत में, रिस्क में बरकतें अता फरमाए, और जितने भी मुतासिरीन हैं मौला, उनमें जितने भी सहीहुल अकीदा हैं, सबको अपनी हिफाजत में रखे, सबको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए. व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह. हुजूर आपने जो करम नवाजी फरमाई है, मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए और इस चीज को अपने लिए गनीमत जानते हुए, सादत मंदी जानते हुए, सिर्फ एक कलाम के मैं 2-3 अशार जरूर पेश करूंगा. अगर आप साथ रहेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी. हुजूर मदनी मियां साहब का कलाम है, और मैं इंतजार में था कि कब आप तशरीफ लाएंगे तो मैं पेश करूंगा. अल्लाह मकसूद कादी साहब तशरीफ फरमा है, और इकबाल भाई माशाल्लाह जब भी इनकी तरफ जाना होता है तो हजरत का कलाम ये जरूर सुनते हैं. दुरूद पाक. सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन. सुभान अल्लाह. बड़े लतीफ है नाजुक से घर में
رہتے سبحان ہیں، اللہ سبحان اللہ. بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور سبحان اللہ. میری چشم تر میں رہتے ہیں، اور ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کا گھر ہے یہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، انہی کا گھر ہے یہ آواز درست ہو رہی اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، اور مکان مقام ان کا نارش بری نہ فرش زمین، مقام ان کا نارش بری نہ فرش زمین، وہ اپنے چاہنے والوں کے دل میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے دل میں رہتے ہیں، اور یہ آواز ہو رہی. واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے، یہ واقعہ ہے لباس بشر دھوکا ہے، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد مقطع پیش کرتا ہوں کہ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو اختر کے تصور میں صبح و شام کرے، جو اختر کے تصور میں صبح و شام کرے، کہیں بھی رہتے ہو ان کے نگر میں رہتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہیں ان کے نگر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. حضرت ویسے بھی آپ کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے میں بہت ہاں فورس نہیں کرتا، اس لیے میں پھر بھی وہی کہہ رہا تھا، اجازت لے رہا ہوں. جی
ایک 2 इंशाअल्लाह منٹ کی कभी دعا तबीयत فرما دیں حضرت تو دیٹ ول بی बेशक बेशक جزاک बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم احفظنا واحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم من وباء كورونا يا ربنا يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ربنا يا رب العالمین. مالک و مولا پروردگارہ کریمہ اپنے حبیب کے صدقے میں اے اللہ اس انتہائی پرآشوب دور میں اس مشکل گھڑی میں اللہ تو ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بالخصوص یہ پروگرام ہمارے نیو یارک سے ریلے ہو رہا ہے، نشر ہو رہا ہے، وہاں کے حالات بہت ناگفتہ میں ہیں. اے اللہ وہاں جتنے بھی صحیح العقیدہ مسلمان پریشان ہیں مولا سب کی حفاظت فرما، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، جو جہاں جہاں موجود ہے مولا سب پر اپنا فضل فرما. ہم بے شک ہم تیری آزمائش کے لائق نہیں ہیں، تیری آزمائش کے لائق نہیں ہے. آج ہمارے بیچ کوئی نہ حسین ابن علی جیسا ہے نہ حسن ابن علی جیسا ہے. اے اللہ جیسے بھی ہیں بس تیرے محبوب کے غلام ہیں. مالک و مولا بس اس غلامی کا بھرم صبح قیامت تک ہمارے دلوں میں زندہ فرما مولا. مصطفیٰ علیہ السلام کی شفاعت میدان قیامت میں نصیب فرما، اور ہم سب کی خطاؤں کو مولا اس ماہ رمضان میں معاف فرما دے مولا، درگزر فرما دے مولا. ہمیں نیک چلن، نیک اخلاق، نیک کردار عطا کر دے مولا. تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے میں اجازت لیتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد علی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. نہیں حضور آپ کی سیف الاسلام مدنی میاں صاحب کی جو نعت شریف پڑھی مجھے بہت اچھا لگا. پوری دنیا میں سب نے میں تو انتظار کر رہا تھا کہ وہ دن بھی، میں تو اس دن کے انتظار میں ہوں کہ حضرت خوب جلوہ گر ہو اور وہ بیٹھے ہوں اور وہ تشریف فرما ہو، اور کاش وہ دن بھی آئے گا انشاءاللہ. وہ دن بھی آئے گا انشاءاللہ کہ حضرت سے میں بات کروں گی ہم لوگ، اور وہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ حضرت سید مدنی میاں صاحب اور ان کے جو صاحبزادے ہیں اپنے حمزہ صاحب بھی انشاءاللہ آئیں گے، اور عسکری میاں صاحب بھی آئیں گے انشاءاللہ. سبھی آئیں گے انشاءاللہ. تو they will be inshallah they will be here. So because we are in New York we need some people, like ایسے عالم دین اور ایسے نہیں بہت ضرورت ہے کہ لوگ ان سے وابستہ رہیں. بالکل ایسا ہی ہے. That's what I'm saying. انشاءاللہ دراصل عالم علماء الحمدللہ تشریف لاتے ہیں جو بھی ہے، لیکن ایک روحانی تصرفات اور پھر وہ جو سلسلہ جو پیدر پہ جو ایک خاندانی سلسلہ ہے نا، تو اس کے جو فیضان ہے نا وہ منتقل جب ہوتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ 100 وولٹیج کا بلب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ 500 کا ہوتا ہے، وہ 1000 کا ہوتا ہے. تو جو 100 کے بعد جب آپ ڈائریکٹ 1000 کا دیکھیں گے تو زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہی بات ہے کہ جو وہ پیچھے سے جو چیزیں جو سلسلے چل رہے ہوتے ہیں نا، نور آتا ہے نور. ہاں بالکل. تو وہ آگے بڑھتے پھر اسی حساب سے پھر روحانیت کا عالم بھی ایسا ہی ہوتا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم دائم رکھے. انشاءاللہ ہم کوشش پوری ہے کہ پورا خانواد اشرفیہ بھی وہ بھی ہے، اور دوسرے بھی جو خانوادے ہیں جہاں پہ بھی رضوی ہے، ادھر اپنے پاکستان میں بہت سارے ہیں ماشاءاللہ. تو ان سے بھی رابطہ کرتے ہیں انشاءاللہ. ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ لوگ بھی آئیں. تو بس اللہ پاک سلامت رکھے. آپ نے جو عزت بخش. نہیں حضور. اچھا میں کھا رہا تھا تھوڑا سا، حضرت کی گفتگو ہو رہی تھی. دراصل وہ سحری کا وقت 12 منٹ رہ گئے اور میں نے کھایا کچھ نہیں تھا، تو میں نے کہا چلے میں تھوڑا سا شروع کر دوں. تو آپ امید ہے وہ حضرت بھی محسوس نہیں فرمائیں گے، سمجھ گئے ہوں گے کہ سحری کا بالکل آخری وقت ہے. تو بس 2-3 نوالے میں نے اسی لیے لے لیا. اللہ مخصوص خالد صاحب ہیں یا چلے گئے؟ No, he is gone because he has another program, so he has to go. اچھا ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کی وہ منقبت سنا دوں اہل بیت والی پلیز. میں وہ سنا دیتا ہوں، لیکن پہلے آپ دن بھی ہے نا.
ہاں وہ حضور جانتے ہیں، ہم اس پہ ایک دو شعرن وہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ جب تک مجھے ایک دو نعتیں تو سنائیں تو میں آپ کو دیکھتا بھی رہوں، اور کچھ تھوڑا سا جو ہے نا میں کھا بھی لوں گا. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں بس تھوڑا سا کھاتے کھاتے آپ کی نعت بھی سن لوں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ ہوں گے اور میں ہوں گا. بس کچھ تھوڑا سا لمحہ باقی ہے، تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اس only like 20-25 منٹ رہی ہے، ہمارے بھی روزہ کھلنے میں تو افطاری کا ٹائم ہونا ہے، تو 20 منٹس رہے ہمارے. ہاں 20 منٹس. تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی. کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی. بھول گئے ہم جنت کو بھی، وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی. تکتے رہے یوسف جیسے بھی، حشر میں ان کے چہرے کو. تکتے رہے یوسف جیسے بھی، حشر میں ان کے چہرے کو. جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ایسی تھی. جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی. کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی. پاس بلایا، پاس بٹھایا، جلوہ دکھایا خالق نے. پاس بلایا، پاس بٹھایا، جلوہ دکھایا خالق نے. یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی تھی. یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی تھی. کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی. بھول گئے ہم جنت کو بھی، جنت ہی کچھ ایسی تھی. دنیا میں سرکار کے نعتیں سنتے رہے ہر ایک لمحہ. دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ. قبر میں تھی نعتیں لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی. قبر میں تھی نعتیں لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی. کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی. بھول گئے ہم جنت کو بھی، وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی.
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अब मैं इकबाल भाई आपको शायद अंदाजा नहीं है बात का, I cannot hear. जिसका मैं इज़हार कर रहा हूँ कि होता है ना वो जो खुसूसियत होती है कुछ आवाजों में कि जैसे मैं अगर पढ़ रहा हूँ ना तो जो मुझे सुनने वाला है ना, एक मरतबा जिसने सुना है उसको आवाज ज़हन में बैठ जाती है कि यार वो मोहम्मद अली सोहरावर्दी की आवाज है, और जब वो पढ़ रहे तो जैसे वहीद भाई की आवाज है, वहीद भाई की आवाज किसी भी टेप रिकॉर्डर में आप चला दे, कहीं भी चला दे तो उनकी आवाज एक खास लगेगी। इस तरीके से आपकी जो अपनी वोकल है ना वो आप माइक में पढ़े या बगैर माइक में पढ़े तो उसका जो है ना वो उसका फौरन जो है ना वो अंदाजा हो जाता है कि इकबाल भाई पढ़ रहे हैं। और चले आइए अब मिलकर हम शरीफ पेश करते हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा, माजरत इस बात के लिए कि आपका रोजा है, मेरा रोजा नहीं है, कोई मैं बात आपके नहीं, सामने खा रहा हूँ। हर इंसान का खुद का ना टाइमिंग्स है। ये अल्लाह की कितनी है क्या कहते हैं, कोई खोल रहा है रोजा, कोई रोजा रख रहा है, कोई रोजा खोल रहा है। माशाअल्लाह, ये अल्लाह उसके रसूल की क्या कहते हैं। अब आप हुक्म फरमाएं मैं कौन सा कलाम पढ़ूं? वो तो लजपाल नबी मेरे दर्द दवा देना, जब वक्त नज़ा आए दामंदी हवा दे। आपको पता है मैंने मदनी मियां साहब का कलाम उवैस भाई के प्रोग्राम में भी पढ़ा, देखा आपने? एक्चुअली ना मैंने थोड़ा वो क्लिप नहीं चला अभी तक। हाँ, वो क्लिप नहीं चला, क्लिप एक दो दिन में चलेगा, मैं आपको सेंड करूंगा। उन्होंने बहुत पसंद किया, माशाअल्लाह, उन्होंने बहुत पसंद किया। और उन्होंने बाकायदा मुझे कहा कि ये शेर ये एक मरतबा फिर से पढ़ो। फिर अल्लामा साहब बैठे थे, फिर एक मरतबा फिर मुझे कहा कि ये शेर पढ़िए। नहीं वो बहुत पसंद। हाँ, तो मैं इंशाल्लाह वो कलाम भी आपको अभी बस मुझे वो क्लिप मिल जाएगा ना, मैं आपको जरूर सेंड करूंगा और इंशाल्लाह आइए मिलकर शामिल हो जाए। लजपाल नबी मेरे, लजपाल नबी मेरे, दर्दा दी लजपाल नबी मेरे, दर्दा दी दवा दे ना, जदों वक्त नज़ा आवे, जदों वक्त नज़ा आवे दामन दी हवा देना, मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, इस जिक्र की बरकत नाल, इस जिक्र की बरकत नाल मेरी कब्र बसा देना, लजपाल नबी मेरे, दर्दा दी दवा देना, सरकार दे कदमां विच जोलियां बिछा बैठे, सरकार दे कदमां विच जोलियां बिछा बैठे, लज रख लई लजपाला लज रख लई लजपाला, खाली ना उठा देना, लजपाल नबी मेरे, दर्दा दी दवा देना, मरे चलिया रो रो के बिच हिजर दे महबूबा,
مارے چلے رو رو کے بچ ہجر دے محبوبا ہن سانو یا آقا سبحان اللہ سبحان اللہ ہن سانو یا آقا دربار وکھا دے نال جپال نبی میرے درداں دی دوا دینا اور آسی دی تمنا ہے رویا کے مدینے وچ پاوے طیبہ دے کتیاں دے پیراں چ بٹھا دینا جپال نبی میرے درداں دی دوا دینا سبحان اللہ ماشاء اللہ. ابھی آپ کی کون سی ابھی نئی نعت کون سی ابھی آپ نے ریلیز کی ہے؟ سیدہ کائنات کا کلام ہے. وہ جو دعا کی بھی جو ریلیز ہوئی تھی جو سبھی برات تو وہ بھی ذرا آپ پلیز اف یو کین ڈو دیٹ فور. اچھا آپ کے پاس کتنے منٹ باقی رہ گئے ہیں اس کے لیے روزے کے لیے؟ دیکھو our روزہ 7:55 کو کھلتا ہے بٹ آئی اسٹل 15-20 منٹ اور چاہیے اس کے پہلے تو صحیح ہے 20 منٹ 15 منٹ ٹھیک ہے 15 منٹ. میرا خیال ہے ہمارا تو میرا خیال ہے 1 منٹ باقی رہ گیا ہے. دیکھ لوں پانی میں نیت بھی کر لوں. ہاں بس میں نیت کر لوں پھر اس کے ساتھ جد 1 منٹ ہے. ایک پتہ نہیں اس وقت کتنے لوگ ہمارے ساتھ سحری بھی کر رہے ہوں گے. ہمارے ساتھ پتہ نہیں کتنے اس وقت لوگ سحری بھی کر رہے ہوں گے. ہاں چلے ایسا ہے کہ ابھی ایک پروگرام دیکھتے جا رہے ہیں کہ ابھی انشاءاللہ ابھی یہ جو دیکھتے دیکھتے ان کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور ان کو ہمارے طارق جاوید صاحب ہمارے ساتھ چلو ابھی ان کو سن لیتے ہیں وہاں تک انشاءاللہ وقت بھی ہو جائے گا روزہ. نہیں صحیح. اچھا طارق جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آئیے مل کر میں کلام میرا پڑھنے کا دل کر رہا ہے. اس کے بعد ہم منقبت کی طرف چلتے ہیں اور آخر میں دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا وہ دعائیہ کلام. ٹھیک ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ و بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں
غریب چاک سینہ چاک میں پہنچوں کوئے جانا میں غریب چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہ قسمت کا غنی ہے جو گیا دم مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شفیع روشن پر فاطمہ حیدر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا. دعا کے لیے چلتے ہیں سب سے قبل منقبت پڑھتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ دعا کی طرف ٹھیک ہے. تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تجھ بے کسوں کا خیال ہے تجھے بے کسوں کا خیال ہے میرا خواجہ عطا رسول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے چمن علی کا نہال ہے میرا بگڑا وقت سوار دو سب کا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ سب کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہ بڑے سخی کا ہے آستان
یہ بڑے سخی کا ہے آستہ یہاں، سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں، سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ درے غریب نواز ہے، یہ درے غریب نواز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سید کائنات کے حوالے سے منقبت آپ کو یاد ہوگا اقبال بھائی کہ اس کلام کو میں نے 2 کلام سید کائنات کے حوالے سے ریکارڈ کروائے تھے، اور میں امریکہ آیا تھا تو مجھے مدینہ شریف کی بھی 2 ٹکٹیں ملی۔ بے شک، نہیں صحیح ہے، یاد ہے۔ تو آئیے مل کر ایک 2 شعر میں پڑھ دیتا ہوں۔ منگتوں کو جو ملا ہے زہرا تیری گلی میں، منگتوں کو جو ملا ہے زہرا تیری گلی میں، ہر مرض کی دوا ہے زہرا تیری گلی میں، رومی سے لے کے جامی قرنی بلال حبشی، آقا کا ہر گدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سہرا تیری گلی میں، آقا کا ہر گدا ہے سہرا تیری گلی میں، ہر مرض کی دوا ہے زہرا تیری گلی میں، سبحان اللہ اور سبحان اللہ۔ جنت ہے اس پہ لازم تیرے وسیلے سے جو مانگے ہر دعا ہے سہرا تیری گلی میں، مانگے ہر دعا ہے سہرا تیری گلی میں، ہر مرض کی دوا ہے سہرا تیری گلی میں، اور اے کاش ان سے جا کے کہتے یہ کوئی نصرت کتا مر گیا ہے زہرا زہرا تیری گلی میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کرم
عطا کر، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میں آپ سب کا جو بھی دیکھ رہے ہیں ان سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور آج ہمارے اس محفل میں علامہ سید پیر مرادوں سے بھر دے، ہمارے مرادوں سے بھر دے، کرم کی نظر کے خدا گتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، آمین۔ الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، آمین آمین ثم آمین۔ چمن کا دامن ہمارے مرادوں سے بھر دے، کرم کی نظر کے خدا مانگتا۔ آمین آمین ثم آمین، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔ اپنے محمد علی بھائی، اف یو ڈونٹ مائنڈ، ایک اپنے یہاں پہ بھی ایک بھائی صاحب ہے ولید میمن کر کے، ان کے ابا، ان کا نام ہے عبدالعزیز میمن، فرینکلن اسکوائر میں رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، ایئرموٹ کے قریب میں ہی، تو ان کے لیے بھی دعا کر دینا 2 منٹ کے لیے۔ جی جی، آپ کو آواز میری آ رہی ہے صحیح؟ ہاں ابھی آ رہی ہے، چلے گا، ابھی اس فائن آ رہی ہے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مفتح الأبواب، يا قاضي الحاجات، يا كافي المحمات، يا شافي الأمراض، يا حل المشكلات، يا رافع الدرجات، يا دافع البليات، يا سامع المناجات، يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. کریم اے بادشاہ، اے ہمارے سروں پر عزت کو تاج رکھنے والے پروردگار، یا اللہ ہماری اس مختصر سی نشست کو مبارک میں قبول منظور فرما، یا اللہ اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اس کو رحمت سے معاف فرما۔ اے مالک، ہم نے صدق دل سے تجھے راضی کرنے کے لیے، اور یقیناً اس میں پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کی دعائیں لگی ہوں گی، جن کی صداؤں میں سبحان اللہ ہوگا، جن کی صداؤں میں ماشاء اللہ ہوگا، جن کی صداؤں میں الحمدللہ ہوگا۔ مالک، ان صداؤں کا صدقہ یا اللہ ہم تمام کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، یا اللہ اس کا ثواب ہدیۃ عقیدۃ محمد حضور کی بارگاہ میں پیش قبول منظور فرما۔ حضور
حضور کے وسیلے سے تمام صحابی صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین محدثین مفکرین کی بارگاہ میں پیش قبول منظور فرما. خصوص طور پر اہل بیت کی بارگاہ میں پیش قبول منظور فرما. پنجتن پاک کی بارگاہ میں پیش قبول. روح زمین پر جتنے اولیاء کرام ہیں ان تمام کی بارگاہ میں پیش قبول منظور فرما. یا اللہ جو مرحومین ہیں ان تمام کو ایصال ثواب پیش کر قبول منظور فرما. یا اللہ خصوص طور پر ہمارے ولید بھائی ولید میمن بھائی کے فادر، ان کا نام ہے عبدالعزیز میمن. ہی از آن عبدالعزیز میمن صاحب، یا اللہ اس وقت وہ وینٹیلیٹر پر ہے اور یقیناً تو چاہے تو کوئی چیز ممکن نہیں مالک، تو چاہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے مالک اپنے حبیب کے صدقے یا اللہ انہیں زندگی نصیب فرما اور ان کے اہل و عیال کے حال کے اوپر رحم فرما. یا اللہ جو غلطی کوتاہی ہوگی اس کو رحمت سے معاف فرما اور یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے یا اللہ انہیں صحت اور عافیت والی زندگی نصیب فرما. اور یا اللہ جلدی اپنے حبیب کے صدقے یا اللہ انہیں وینٹیلیٹر کی اس جو وینٹیلیٹر پر ہے یا اللہ، اور یا اللہ ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں یا اللہ ان کو جلدی صحت و عافیت کے ساتھ ان کو اپنے گھروں سے ملا دے، اپنے گھر والوں سے ملا دے. مالک جو اس وبا کی وجہ سے پریشان ہے یا اللہ کتنے لوگ ہیں یا اللہ جو ہاسپٹلائز ہیں یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے اللہ تمام کے حال کے اوپر رحم فرما. یا اللہ ہمیں یا اللہ یہ جو گناہ گار ہاتھ ضیاءکار ہاتھ یا اللہ تیرے محبوب کے صدقے یا اللہ ان گناہ گار ہاتھوں کی لاج رکھ لے. یا اللہ ہمیں معلوم ہے کہ تو شیطان کو راضی نہیں کرے گا مالک، تو تیرے محبوب کو راضی کرے. یا اللہ میں تیرے محبوب کو راضی کرنے کا صدقہ، تیرے محبوب کو راضی کرنے کے طفیل مالک ہم سے راضی ہو جا. مالک ہم سے وہ کام لے لے جو کام تجھے پسند ہے. مالک ہم سے وہ کام لے لے جو کام تجھے پسند ہے. مالک ہمارے اقبال بھائی کے حال کو رحم فرما. یہ وہاں رہ کر بھی رات دن ان کی مصروفیت ہونے کے باوجود بھی یہ وقت نکالتے ہیں مالک. تو ان کی کاوشوں کو جانتا ہے، تو ان کے سارے معاملات کو جانتا ہے. مالک اپنے حبیب کے صدقے یا اللہ ان کے حال کو رحم فرما اور ان کے گھر والوں کے حال کے اوپر رحم فرما. مالک خصوص طور پر ان کے بچوں کو ان کے تابع فرما بردار بنا. مالک ان کے بچوں کو مالک ان کے فرما بردار اور یا اللہ یہاں ان کے بچے جہاں پر بھی رہتے ہیں مالک انہیں صحت و عافیت نصیب فرما. ببرکت اللہ علیہ وسلم علی النبی یا الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی الملء صلاۃ دائمۃ دوام ملک اللہ وعلی. بہت سے لوگوں نے اور بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے. ہمارے الیاس بھائی ہو گئے، شہاب بھائی ہو گئے، افضل بھائی ہو گئے اور مدثر بھائی کے والد صاحب کا انتقال ہوا. دعا کرتے ہیں اللہ ان کی عمیر آوان صاحب کے ان کے بھی ابا ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا. مالک اپنے حبیب کے صدقے یا اللہ ان کی قبر پر رحمت کو نزول فرما. یا اللہ بہت سے لوگ اس وبا کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہوئے. مالک تو اپنے حال کے اوپر ہمارے حال کے اوپر رحم فرماتے ہوئے یا اللہ تو ان کے حال کے اوپر رحم فرما. یا اللہ ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے. مالک تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر کس مجبور کی. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی الملء صلاۃ دائمۃ دوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب تک میں واپسی ہوئی اللہ لبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اوکے تھینک یو سو مچ جزاک اللہ محمد علی بھائی. اٹ واز ویری نائس محفل. الحمدللہ اللہ پاک آپ کی پوری فیملی کو، آپ کے بچوں کو بھی اینڈ انشاءاللہ وی ول سی یو اگین. اینڈ آئی واز سیئنگ کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں. اور اسپیشلی طارق جاوید صاحب ہے ادھر، میرے سمیر علی بھائی ہے، فیضان دھنانی ہے، میرا بھائی محمد شفیع اشرفی بھی ہے ادھر، اور جو بھی لوگ بھی اور بھی دیکھ رہے تھے پہلے بھی ان سب کا بھی میں شکر گزار ہوں سب کا. فیاض بری والا ہے اور there are so many of them. میں عمر بھائی بھی ہے اور there are so many others they already watch. جو آپ کتنے چلے بھی گئے کیونکہ it's time to for رمضان کا ٹائم ہو جی گیا. بالکل تو بس آپ کا بالکل قریب ٹائم ہے تو آپ جا کے افطار کیجیے انشاءاللہ اور دعا میں یاد رکھیے اور ضرور دعا میں یاد رکھنا آپ بھی انشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. Thank you again everyone. Please join. Allah Hafiz. Allah Hafiz and try to share it. Allah Hafiz.